نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے اس سفر میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام کیا تھا، وہ تھا السمیع، کہ ہر چیز، ہر بات سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، چاہے وہ کس قدر کیسی آواز ہو، بیک وقت۔ سبحان اللہ۔ آج اسی سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نام ہم کریں گے، البصیر، خوب دیکھنے والا، آل سینگ، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو خوبصورت نام ہے نا، بصیر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچے کہ کس قدر ناموں سے اپنا متعارف کروایا کہ تم کہیں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا بصیر، یہ اس کا روٹ ہے با صاد اور را، باسارا، اور بصارت بھی ہم کہتے ہیں، قوت بصارت، بصیرت، دیکھنا۔ ٹھیک ہے، نام سے، روٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے جس اس سم تھنگ ریلیٹڈ ود سینگ یا واچنگ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ جو بھی ہم اس کی صفت پڑھتے ہیں نا، کہ وہ دیکھتا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ ہم اس کو پا نہیں سکتے۔ یہ ایک انسانی حد تک ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کچھ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس رب کی ذات بہت عظیم ہے، ہماری سوچ، ہمارے خیال اور ان سب سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم انسانی جو عقل ہے وہ صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ خوبصورت نام ہے بصیر، آپ دیکھیں کہ ظاہری، باطنی، نیت، خیالات، ارادے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، ظاہر ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ چھپی ہوئی ہو، ہر ایک کا دیکھنے والا میرا پیارا رب، جس کی ایک صفت ہے کہ وہ البصیر ہے۔ البصیر وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ تمام جہانوں کے غیب اور چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کہ ظاہری طور پہ میری آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے۔ آپ امیجن کریں کمرے میں میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوں نا، کہ اچھا چلو پنکھا ہے، یا چلو کھڑکی سے باہر بچے کھیل رہے ہیں، کچھ چیز نظر آ رہی ہے، اینڈ دیٹس آل، بس۔ اس سے زیادہ میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری میکسیمم دیکھنے کی سکت ہے، یا میں کچھ پڑھ رہی ہوں، یا بس اوپر آسمان میں کچھ غور و فکر کے لیے دیکھ رہی ہوں، تو یہ سب میری لمیٹڈ وہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ اس سے بہت عظیم ہے، یعنی کہ ایک تو کمپیریزن کوئی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی حد تک کہ ایک چیز جو کائنات میں جس نے ہر چیز پیدا کی، اور آسمان زمین میں آپ دیکھیں اس کی پیدائش اور اس کے درمیان جو جو موجود ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، جن، آپ دیکھیں کہ ہوائیں، پانی، ہر چیز لیونگ اور نان لیونگ، ہر چیز کو بیک وقت وہ دیکھ رہا ہے، وہ البصیر ہے۔ یہ عام دیکھنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حکمت کے ساتھ دیکھنا، اس کا ہر چیز کو پیدا کرنا، اور پھر اس کی مشیت، اور پھر اس کا دیکھنا کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، کوئی نباتات ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی جانور ہے، وہ کس حال میں ہے۔ یہ البصیر کا جو ہے نا، وہ ہم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن یہ قرآن میں البصیر کے طور پہ بھی کرایا ہے، کہ وہ ذات ہے، اس کے ذات کی مختلف صفات ہیں، جس میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ظاہر، باطن، غائب، چھپی ہوئی۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے نا کہ ذرا برابر بھی عمل ہوگا نا، چاہے پہاڑ کی چوٹیوں میں ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کس عمل سے تم نے کوئی کام کیا۔ تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہر چیز ہماری دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے نا، یہ 40 سے زیادہ بار اس کا ذکر آیا ہے، السمیع اور البصیر۔ آپ دیکھیں 40 اور اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ ذکر آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کمبینیشن بھی ہے نا، کہ وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے۔
تم نے کوئی صبر کیا، تم نے کوئی ہمت کی، تم نے کوئی کام کیا، اچھا کسی نے نہیں دیکھا، اس رب کی ذات نے دیکھ لیا۔ تو اب دیکھیں ریوارڈ بھی پھر اسی سے مانگنا ہے نا ہم نے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ رمضان میں کیسے بھوکا پیاسا رہ کے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو ٹوٹی پوٹی ہمیں تجوید بھی نہیں آئے، جو بھی ہمیں آتا ہے ہم کر رہے ہیں، تو انسان کی ایفرٹ دیکھی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح، اس کے پاس حالات نہیں ہے پھر بھی صدقہ دے رہا ہے، کس طرح خوشی آلی اور غمی میں کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اور میں اکثر نوٹ کرتی ہوں ہر بندہ اپنی ایک عقل سمجھ کے اور ماحول اور جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ ایک ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایفرٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قدر ہے، کیونکہ وہ شکور بھی ہے۔ تو کبھی انسان یہ نہ سمجھے میں نے یہ کیا کسی نے نہیں دیکھا، میں نے عبادت کی کسی نے نہیں دیکھی۔ جس رب کے لیے کیا ہے نا کوئی بھی عمل، تو وہ اس رب نے دیکھ لیا اور اس کو نوٹ بھی کر لیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، اور آپ آیات کا کانٹیکس دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں آتا ہے علیم، وہ جانتا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو سب علم ہے، کس نیت ارادے کوشش کے ساتھ تم نے کوئی کام کیا وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سورۃ ملک روز پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ ملک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ نیکسٹ اس میں دیکھیں کہ سورت میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب سوچیں پیدا بھی اسی نے کیا اور وہ جانتا ہے۔ اور اب پرندوں کی خوبصورتی آسمان پہ آپ چیک کریں کیسے سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، آرگنائز ٹیم ورک میں پرندے اپنے پر کھول رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں، اور یہ ایرو ڈائنامکس ہم دیکھتے ہیں جو ہم عام فزکس میں اتنا ہی جان سکے ہیں۔ پر وہ پرندہ کس قدر پروان چڑھتا ہے، کتنا اوپر جاتا ہے، کیا کیا اس کے اندر اس کی باڈی میں ہے، اور کیسے وہ جاتا ہے، کس اس کے ساتھ وہ جاتا ہے، وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان کو نہ بجانے کا، اللہ یعلم من خلق اسی صورت میں آتا ہے، کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا؟ تو وہ جانتا ہے کہ ہم کس نیت ارادے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، پوشیدہ کر رہے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں، دلی کیفیت کیا ہے، نیت اور ارادہ کیا ہے، وہ منافقت والا عمل ہے یا بالکل خالص مومن والا عمل ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بصارت کی جو خوبی ہے نا، کہ اس کی جو صفت ہے کہ وہ البصیر ہے، اور وسعت کے بارے میں ابن القیم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ بصیر ہے جو پتھر کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی، آپ سوچے کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، کالا پتھر ہو، اور اس میں بھی اس کے اندر جو احساسات، جذبات، اور وہ کیا ایفرٹ کر رہی ہے، کتنی محنتی ہوتی ہے نا چونٹی، اور وہ دیکھیں کہ وہ اس کی بھی اس کی کوشش، اس کا نیت، اس ارادہ، ایک ایک چونٹی کا وہ جانتا ہے، کس قدر عظیم ذات ہے، ہم اس کو نہیں امیجن کر سکتے۔ آپ وہ بس اتنا امیجن کریں کہ وہ جو پرند پرند جب چونٹی نے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور اس پر مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دیکھو کس قدر مجھے اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، سننے کی، یہ بولیاں سمجھنے کی قوت دی۔ تو آپ سوچیں وہ البصیر دیکھ رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے اندر ڈالا کہ وہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، تو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور تاکہ تم رون نہ دی جاؤ، تم لوگ بچ جاؤ۔ تو اس کو دیکھ کے وہ مسکرائے، سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چونٹی ہے، یا اس کی کیا آواز ہوگی جو حضرت سلیمان نے سن لی ہوگی۔ آج اس کو امیجن کرنا تھوڑا سا شاید آسان ہو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کون سے ہم 21ویں صدی کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے حضرت سلیمان نے اس کو سن لیا ہوگا، چونٹی کہاں وہ زمین میں ہوگی، اور حضرت سلیمان نے اس کی بات بھی سن لی، اس کو قرآن میں مینشن کیا۔ تو وہ دیکھ رہا ہے نا کہ کون کس نیت اور ارادے سے کوئی بات کرتا ہے، تو چونٹی کی وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اور کیسے اس پہ وہ حضرت سلیمان نے جو تبسم فرمایا، اور پھر دعا کی ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، کہ مجھے قابو میں رکھنا اور اس نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اور دیکھیں کہ وہ
کس احساس جذبات سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر میں نہ رکھنا. تو یہ بھی وہ رب دیکھ رہا ہے کہ اس کو میں نے قوت یہ دی کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں. اس قوت کے باوجود انہوں نے کوئی فخر نہیں محسوس کیا بلکہ عاجزی اور شکر اپنایا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ چونٹی کے جو اعضاء ہے کہ اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے کہ وہ کیا کھا رہی ہے کس طرح ڈائجسٹ ہو رہا ہے. آپ ایک چونٹی کو کبھی نا امیجن کریں اور آپ کبھی مچھر کو بھی تھوڑا سا پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے. ایک چونٹی کو بھی وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. وہ اتنی محنتی ہے. ان کی بھی کوئین اینٹ ہوتی ہے اور ان کی بھی پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اس کے اعضاء میں خوراک کے جانے والی جگہوں کو بھی وہ دیکھتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتی کالی ہوتی ہے نا چونٹی. ہم کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا ہمیں کیا پتا. پر وہ بھی اس کے اندر اللہ نے ایک سسٹم ڈالا ہے کہ وہ ذخیرہ کرتی ہے کھانے کو. آپ نے وہ اینٹ اور گراس ہاپر والی سٹوری سنی ہوگی کہ وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ساری سردیاں جو ہے نا وہ ایسے ٹائم ضائع کرتا ہے اور چونٹی جو ہوتی ہے وہ اکٹھا کرتی ہے موسم میں تاکہ دوسرے موسم کے لیے وہ اپنے لیے اناج جمع کر لے. وہ گراس ہاپر بیٹھے کا بیٹھا رہ جاتا ہے. تو اس کو کس نے یہ سکھایا کہ وہ اتنی محنتی ہو. چونٹیوں کے گروپس اور اس کی اسٹڈی کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. وہ رب نے سکھایا اور پھر وہ دیکھتا بھی ہے کہ کیسے چونٹی کتنی محنت کرتی ہے اور ایک انسان محنت نہیں کرتا. وہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. رمضان کا مہینہ آیا اور کتنی کوئی اپنے لیے ایفرٹ کر رہا ہے یا کوئی سو کے ٹائم گزار رہا ہے تو وہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. وہ البصیر ہے. پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ انسانوں کی آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے مخفی رازوں تک کو بھی وہ جانتا ہے کہ کیسے وہ رب کی ذات دیکھ رہی ہے. کہ سورۃ العادیات میں آتا ہے نا وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ. جو سینوں میں جو بھید ہے نا وہ سارے نکال کے باہر پھینکے جائیں گے کہ ہم سینوں میں یہ چھپاتے ہیں یہ کرتے ہیں. اچھا اس کو نہ پتہ چل جائے چپ کر جاؤ آہستہ. پیٹ میں سینے میں دبا کے رکھتے ہیں کوئی چیز. تو وہ دیکھ رہا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تمہارے دل میں ایمان کا ہدایت کا کتنا نور ہے. تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کتنا احساس ہے. تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کتنی نالج تمہارے اندر اکٹھی ہوئی ہے اپنے رب کو جاننے کے بارے میں. تو وہ اس قدر عظیم ذات ہے کہ جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے. تو وہ خیانت اور سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے. وہ اس قدر نوٹ کرتا ہے ہر چیز. آپ دیکھیں کہ ہم ہلکی سی آہ بھی کرتے ہیں نا تکلیف میں ہائی درد ہو رہی ہے سر میں اف چپ یا ہائی بڑی گرمی ہے. تو یہ چیز بھی وہ نوٹ کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بندر نے شکر گزاری کی یا ناشکری کی یا جزا فضا کیا یا پھر وہ کوئی فوت ہو گیا تو اس نے بین کیا یا اس نے صبر کر لیا. کسی نے کوئی ناگوار بات کی تو اس نے اس کو چشم پوشی کی. اس نے معاف کیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور اس نے جو ہے نا صلح صفائی کر لی. تو وہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. یہ کون کس نیت اور ارادے سے کرتا ہے کہ میں نے کچھ بھی کیا تو اپنی نیت ارادہ میں ٹھیک کر لوں کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھے انسان کہ میں جو بھی کروں کسی کو کیا پتا چلے گا. بچوں کو میں اکثر بتاتی ہوں کہ اگر آپ چھپ کے بھی کچھ کھا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ کو ایسے لگے گا کہ ماما کو کیا پتا چلا یا کسی کو. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ لیتا ہے نا کہ آپ نے چھپ کے کھایا. آپ کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے چاہے میں سامنے موجود ہوں یا نہ ہوں. تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک غیب پر ایمان ہے نا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں اگر ہمارا ایمان ہی نہ آخرت پہ اور اللہ پر تو ہم جو مرضی کھائیں پیئیں نہ نماز پڑھیں کسی نے کیا دیکھا ہے. پر ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کس مشکل ہو رہی تھی. تھکے ہوا تھا انسان جاب سے آیا کام کر رہا تھا لیکن اس نے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا اس کا شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. خیانت ہے سینوں کی. سینوں میں کیا منافقت چل رہی ہے کسی کے بارے میں قدورتیں چل رہی ہیں گرجز چل رہی ہیں. ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. تو ساتھ ساتھ نا دلوں کو صاف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ سورۃ انعام کی اس آیت میں بڑی ڈیپ باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ احسان کے معاملے کے بارے میں آتا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ یہ بھی تو امیجن کریں نا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. تو وہ رب کی ذات دیکھ رہے کس نیت ارادے سے یہ نماز کی طرف آتی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ساری مخلوق جن پرند جو بھی انسان جن ملائکہ حیوانات سب کی آنکھیں مل کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ ہم سب اس کی نگاہ میں ہیں. تو آپ سوچیں کہ
ہم دیکھیں اس کو پا نہیں سکتے. آپ دیکھیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اور ہم اپنے رب کو، حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ تجلی ہوئی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، تو انہوں نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اس ہیومن آئی سے تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور ایک ہلکی سی تجلی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے حضرت موسیٰ. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ کی ذات ہے اتنی عظیم. اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے بنانے والے کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے، تاکہ ہم اپنے بنانے والے کو دیکھیں جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ رحمان کیسا ہے، وہ رحمان دیکھنے میں. تو دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن دنیا میں اگر تم اس کی خاطر صبر کرو، ہمت کرو، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمت کرو، صبر کرو، اس کی بات مانو، فرما برداری کرو، تقوی اپناؤ، اچھے عمل کرو، اور اللہ سے اس کی رحمت کی امید کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا بھی ہے رحمتی، میری رحمت میں سے. تو تم ادھر اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ. اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کا نام ہے البصیر، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے. ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے نا، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. الودود بھی اس کا ایک نام ہے، کہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہم اس کی محبت کی اس لیول کو نہیں پا سکتے. وہ چاہتا ہے میرا بندہ بچ جائے. میں اکثر قرآن پہ جب غور کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کس طرح طریقے سے چینج کر کر کے اسی ڈفرنٹ اینگل سے اللہ تعالیٰ آیات لاتے ہیں. کبھی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، کبھی سزا کا بتا رہے ہیں کہ میرا بندہ بچ جائے، چوری نہ کرنا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کہ میرا بندہ بچ جائے. دنیا میں وہ اس سے اپنے آپ کو الرٹ ہو جائے، وارن کر لے، سزا ملے گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی توبہ نہ کی تو کیا بنے گا. تو یہ اس کی رحمت ہے. وہ تو چاہتا ہے رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے، اور ہماری رہنمائی بھی قرآن میں اور مختلف آزمائشوں کے تو ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. پر بندہ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف پلٹتے وقت اس کی رحمت کو پانے کی کوشش کرتا، اس کی عظمت کا احساس کیوں نہیں دل میں لاتا، غیب پر ایمان لا کے پھر اس کی بات مان لینا. تو آپ دیکھیں تہجد پڑھنے والوں، اہل ذکر کی مجلسوں کو اللہ اپنی خاص رحمت سے دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ محفل جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، فرشتے پر ڈھانپتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کے لیے سکینت نازل ہوتی ہے، ان کی رحمت برکتوں کی دعائیں کی جاتی ہیں. تو یہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی آپ سب کو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے کون کس نیت سے جو ہے نا بیٹھ کے اسی کی معرفت حاصل کر رہا ہے. یہ کس قدر ہمارے رب کی جو ہے نا خاص رحمت ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیتے، تھوڑا بہت ٹوٹی پوٹی ایفرٹ کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہ کرتا ہے، پھر اس کا اجر بھی وہ خود دے گا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. یہ اس کی رحمت ہے. وہ دیکھ رہا ہے مشکل ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن میرا بندہ اس کی حالت میں بھوک بھی لگ رہی تھی تو سارا دن سویا نہیں رہتا. وہ ایمان والے لوگ دن میں بھی عبادت کرتے ہیں اور رات میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو تہجد پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں، یہ مہینہ ہی ذکر کا اور عبادت کا خاص مہینہ ہے. اس میں وہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. تو اس خوبصورت نام سے البصیر سے ہم اپنے لیے کیا نکات لیتے ہیں؟ نیکسٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ قرآن میں 40 سے زیادہ مقام پر یہ دونوں نام ایسا پیر آئے ہیں کہ وہ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. تو ہم اس علم کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی معرفت ہمیں سکھائی، ہم اپنے رب کو پہچان رہے ہیں. روز ایک نام، اس کی صفت ہم اپنی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظاہر باطن، غیب پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اس کی وہ جو بصیرت ہے نا، اس کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، پر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے اس چیز میں انسان اپنے لیے شکر گزاری پیدا کرے کہ وہ دیکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ میں نے صبر کیا، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے جو ہے اٹھ کے ایفرٹ کی اور میں نے اپنے رب کے لیے اس کا شکر ادا کیا تو اس رب نے دیکھ لیا. تو آپ دیکھیں کہ انسان سب سے پہلے تو اس نگرانی کا احساس کرے اور بے خوف ہو جائے کہ میرا رب جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس مشکل میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اپنے رب کو، اس کی عظمت کا احساس اور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے
اور میں اکیلی نہیں، مجھے تنہا دیکھ رہا، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بچوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اہل و عیال کو دیکھ رہا ہے، تو مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، نان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کس قدر عظیم ذات ہے اللہ کی۔ اس کا نام لے کر اس کو پکارے البصیر، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے معاملات پاک پرور ہے، تو دیکھ رہا ہے، خامد ایسے کرتا ہے، فلانے نے میرے ساتھ مجھے ایسے پکارا، اس کے سامنے تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، میری مشکل آسان کر دے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے میرا بھی دل کرتا ہے، پر میں نے تیرا چہرہ پانے کے لیے کہ میں تجھے دیکھوں گی، تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا، معاف کر دیا، میں نے کوشش کی کوئی ایسا منفی رد عمل نہ ہو جو تجھے پسند ہی نہیں، تو میں کیوں کروں، تو البصیر ہے۔ تو ایک انسان کو ایک نگرانی کا احساس ہوتا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم انسان مائنڈ فل ہوتا ہے، وہ ایک کانشیس ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ جو ہے وہ ٹائم کو اچھی طرح استعمال کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے پورا گھنٹہ وہ فیس بک پہ اسکرولنگ یا انسٹا یا میڈیا سوشل میڈیا پہ ایسے کام کیے، یا پھر اس نے کہا نہیں رمضان کا مہینہ ہے میں قرآن پڑھ لیتی ہوں اور تھوڑی سی اپنی تجوید بھی ٹھیک کر لیتی ہوں، کس نیت اور ارادے سے تم ایفرٹ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی لیے ڈبل اجر ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، مشکل ہے، لیکن آپ سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر پڑھیں موٹے حروف، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، کیسے انسان جو ہے نا ایفرٹ کرے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ تو سب سے پہلے تو اس کو پکارنا اس کے نام کے ساتھ، اس نگرانی کا احساس کہ مجھے دیکھ رہے، انسان بے خوف ہو جائے کہ میں کس حالت میں، وہ مجھے دیکھ رہے، ہاں ابھی اس نے اس آزمائش میں مجھے نکالنا ہے، لیکن اس کا ہر چیز میں ایک ٹائم ہے۔ پھر وہ میری نیت اور ارادہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں کیا کروں، میں اپنی نیت کو خالص کروں کہ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے احساس جذبات ہر چیز کا اس کو علم ہے، تو وہ میرا رب جو ہے نا وہ مجھے گہری نظر سے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، تو نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، کہ اپنے رب کے لیے ایک دعا مانگے، اللہم جل کہ اے میرے رب کہ میری جو نیت ہے نا اس کو اپنے لیے خالص کر دے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہ ڈال، اخلاص نیت کی دعا مانگا کریں کہ دل کو خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ دیکھ رہے کس نیت سے کوئی انسان کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا پھر جب کانشیس زندگی گزارے تو دیکھے کہ وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا وہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، اور وہ خوف زدہ اس بات پہ کہ غلط عمل کروں گی تو اس پہ پکڑی جاؤں گی، کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو نیت جب خالص ہوگی نا تو انشاءاللہ عمل بھی پیور ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ گناہوں کی جو ہے نا آمیزش نہیں ہوگی۔ تو نیت خالص کے ساتھ انسان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنے معاملات بھی انسان اللہ کے سپرد کرتے، یا اللہ یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ پریشانی اللہ دور کرتے، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرانا، مجھے توفیق دینا کہ میں ایسے عمل کروں جس سے میں تیرا دیدار کر سکوں۔ پھر اپنے اعمال کو نیکسٹ اپنے کاموں کو احسان کے درجے پہ کریں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور احسان کا بھی یہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ تم ایسے اس کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا، تو اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ایکسیلنٹ لیول کا ہوتا ہے جب آپ کو یہ فیلنگ ہو، دیکھو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ باس دیکھ رہا ہے کہ آپ ٹائم پہ آتے ہیں، آپ کام اچھا کرتے ہیں، آپ کا کام دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو انکریمنٹ بھی ملتا ہے، بونس بھی ملتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی یہ کام کر رہا تھا، دیکھ رہا ہوں میں اس کو، واچ کر رہا ہوں 1 2 3 مہینوں سے، تو اس کو دینا چاہیے کچھ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، نمازوں میں خیال کتنا ادھر ادھر ہے، نمازوں کی پابندی کتنی ہے، اس طرح زکوٰۃ ٹائم پہ دی ہے، صدقہ خیرات صحیح طرح کرتا ہے، اپنا کھانا پکانے اور کھانے میں کیا کیا جو ہے نا حلال اور طیب اور خوش ذائقہ سحری افطاری میں کس طرح کوئی محنت کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے سارے تو سحری میں اپنی عبادت کریں، میں ہی سب کے لیے اٹھ کے سحری بنا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس قدر وہ دیکھ رہا ہے، میرا بندہ ساتھ ساتھ سحری بھی بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے، اس کو رب کی بھی، اور اس سے کھا بھی وہی رہا ہے، اسکلز بھی اس نے دی ہے کہ ساتھ ساتھ کھانا پکانا افطاری بناؤ، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی جاؤ، کہ تم پیچھے نہیں رہو گی، ساری بات نیت ارادے کی ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس آنکھوں کی نعمت پر نیکسٹ کی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری آنکھوں کی جو نعمت ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں، میں قرآن پڑھ سکتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے انسان کیا کچھ دیکھ کے اپنے لیے علم حاصل کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت، نیکی کا احساس، پھر دنیا میں جو مظالم ہے اس سے انسان جو ہے نا پناہ مانگے، توبہ کرے، تو آنکھوں کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمت پر کہ اس نے بھی یہ مجھے قوت بصیرت ادا کی ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں، اور یہ ایک
جو ہے نا دیکھنے کی جو قوت ہے، اور ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ، کہ میں دل میں بھی وہ ڈیپ انالیسس کروں چیزوں کا، بصیرت جسے کہتے ہیں، کہ بصارت کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے وہ کام نہیں کرنے ان آنکھوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، کہ میرا رب یہ پسند نہیں کرتا کہ جو میرا بندہ ہے وہ آنکھوں سے وہ کام کرے، فضول چیزیں دیکھیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں۔ تو کان، آنکھ، دل، ہر چیز کا روزہ ہے، اور اس پہ تقوی اپنانا ہے۔ ابھی نہیں، صرف رمضان تو ٹریننگ چل رہی ہے نا، بعد میں بھی تو اس نعمت پر شکر، اور شکر یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں میں لگایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ پھر بصیرت کے لیے جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے، جسے کہتے ہیں بصیرت کی نگاہ، کہ اللہ تعالیٰ میری دل کی آنکھ کھول دے، مجھے حق اور باطل میں فرق پتہ چلے، اور مجھے دکھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ تو اب دیکھیں ارنا کا کیا مطلب ہے، کہ مجھے دکھا کہ کیا حق ہے، اس کو کھول کے میں پڑھوں اور سمجھوں، اور جو باطل ہے مجھے اس سے دور رکھ، مجھے پتہ چل جائے غلط کام ہے، میں اس کام کی طرف نہ جاؤں۔ تو یہ علم کی دعا مانگا کریں تاکہ آپ کو ایک بصیرت نصیب ہو اللہ کی طرف سے، حق اور باطل میں آپ فرق کر سکیں، آپ کے دل میں ایک کھٹکا ہو، ایک فرقان لگاؤ، ہر وقت وہ بتائے نہیں عائشہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو جاؤ سوری کرو، توبہ کرو، آئندہ ایسے نہیں کرنا، اور فوراً پھر پلٹ بھی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے زندگی میں کہ یہ آزمائش آئی ہے تو اس میں مجھے شکوہ شکایت نہیں کرنی تھی، بلکہ سوری کر کے معاملہ رفع دفع کرنا تھا، اللہ کے حضور گڑا کے توبہ کرنی تھی، کہ کوئی آزمائش آتی ہے اور ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آزمائش میں میرا بندہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے یا یہ کیا عمل اپناتا ہے۔ تو یہ اس خوبصورت نام کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت جو ہے نا، اور اس کی دل کی آنکھ کھول دے، مجھے قلب سلیم عطا کر، اور اللہ تعالیٰ تیری نعمت پر شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، اور اللہ تعالیٰ میرے کام کو اور توفیق دے کہ میں احسان کے درجے پہ کروں جسے تو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کریں، اور یہ خوبصورت نام کے ساتھ ہم اپنی جو رب کی معرفت کا سلسلہ الحمدللہ، آپ دیکھیں تقریباً اب نصف شعبان ہونے والا ہے، کل 15واں روزہ ہے، تو میں چاہوں گی جو ہم ان 14-15 دنوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جتنی بھی چیزیں سیکھی اور اپنے زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی طرف آئے، اس میں چاہوں گی اگر آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں کہ اس سے آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا، اور مزید آپ اس کے لیے کیا جو ہے نا چاہتے ہیں اس کے، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے آپ کی تھنکنگ پروسیس کیسا جا رہا ہے، اور آپ اپنے لیے اس معرفت کا جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو سفر ہے، اس میں اپنے لیے کیا اپنی تھنکنگ رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گی آپ ہاں ہینڈ ریز کریں اور کچھ شیئر کرنا چاہیں جی، کہ آپ نے اس سیریز سے ابھی تک جن لوگ باقاعدگی سے روز سنتے ہیں، میں چاہوں گی وہ ضرور اپنا حصہ ڈالیں اس میں، کہ میں نے اس سے یہ سیکھا، اور آپ کے اندر ہم روز ایک اینڈ میں عملی نکات نکالتے ہیں نا، دعا بھی مانگتے ہیں اس نام کے ذریعے سے، سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے جی۔ کون شیئر کرنا چاہیے جیسے رمضان کے مہینے میں اپنی ساتھی بہنوں کے لیے کہ اس نے سیکھا، تاکہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم نے کیا سیکھا جی۔ چلیں اللہ تعالیٰ کسی کا مجھے شو نہیں ہو رہا، اگر کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا کرے۔ میمونہ کا ہینڈ ریز ہے باجی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ مجھے شو نہیں ہو رہا، آپ پلیز بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت یا پہچان حاصل کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کو جو یہ جب ہم بصیرت کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ انٹرنلی یہ ایک تھاٹ آتی رہتی ہے بار بار کہ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا، تو وہ آپ ان کاموں سے اگر بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی اس میں۔ بارک اللہ فیک، ویری گڈ، بہت اچھی آپ نے بات کی، کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کس قدر اس میں کانشیس ہو جائیں گے اور وہ کام نہیں کریں گے۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے نا وہ اس چیز کو امیجن نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا اپنے رب کو یاد کرو۔ یاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریممبرنس، کہ وہ موجود ہے۔ ایک تو زبان سے ہم لپ سروس کہتے ہیں نا، تسبیحات کرتے ہیں، وہ یاد کرنا بھی ایک یاد کرنا ہے، لیکن کانشیسلی یاد کرنا یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جی۔ اور کسی کا ہینڈ ریز ہے؟ جی طاہرہ کا۔
جی طاہرہ جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ویلکم. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. یس مس، میں آج کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ مجھے یہ بصیرت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم انسانوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، لیکن کوئی دیکھتا نہیں ہے یا کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہمیں. تو ہمارا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر چیز جو ہے ہماری جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کس کے لیے کتنا کر رہا ہے. تو اس کا جو اجر ہے وہ بھی ہمیں اللہ ہی سے اس کی امید رکھنی چاہیے، انسانوں سے نہیں رکھنی چاہیے. اگر ہم کوئی چیز کسی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھے اور اس کا اجر بھی اللہ ہی ہمیں دے گا. تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ہمارا دل نہیں دکھتا اس بات سے پھر. بارک اللہ فیک. یہ بات بہت اچھی ہے طاہرہ، کیونکہ ہم اکثر یہی ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کیا کہے گا، وہ جسے کہتے ہیں پیئر پریشر یا پیپل پلیزر بنے رہتے ہیں ہم. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. رب راضی تو سب راضی. آپ دا مومنٹ آپ کی سوچ آئے گی نا کہ میں نے اللہ کا چہرہ پانے کے لیے بس اب اس کے لیے وہ کام کرنا ہے، الخالص فار دا سیک آف اللہ کو کام کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کو بالکل فکر نہیں ہوگی کہ ہائے اس نے کیا کہا اور اس نے میری تعریف نہیں کی، اس نے مجھے کیوں ایسے کہا، وہ ججمنٹل ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے نا اینگل ہی اور ہو جائے گا سوچنے کا، اور آپ کے اندر بڑی سکون کی کیفیت آئے گی کہ وہ رب دیکھ رہا ہے نا میں نے صبر کیا، اس نے دیکھ لیا نا میں نے کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں کیا، اس نے دیکھ لیا نا میں نے بھی آگے سے کچھ کہہ سکتی تھی میں نے نہیں کیا، کیونکہ معاملہ بڑھنا تھا، لڑائی جھگڑا بڑھنا تھا اور آپ نے اللہ کی خاطر صبر کر لیا. اس صبر کا بہت اجر ہے اور وہ نوٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ تم نے جو صبر کیا تم جنت کے وارث بنے، کہ تو صبر کی وجہ سے تو تم کرتے تھے دنیا میں. تو انسان یہ سوچ لے کہ ہائے کسی نے نہیں دیکھا، تو ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، آپ کی عبادت، آپ کی خلوص، آپ کس نیت سے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے. جی بارک اللہ فیک. اور کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ جی عدیلہ. عدیلہ جی. جی ویلکم. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گی عدیلہ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ڈاکٹر عائشہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے درجات بلند کرے. ان 15 دنوں میں میں نے اپنی نیت یہ کی تھی رمضان شروع ہونے سے پہلے کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اسماء مبارک کافی حد تک مجھے یاد ہیں، لیکن میں مطلب یہ گروپ میں آنے سے پہلے جو ہے نا وہ میری نیت تھی کہ میں ان کو ڈیٹیل سے دیکھوں گی، ہر نام کو نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر سکیں. لیکن ماشاءاللہ جتنی اچھے طریقے سے اور ڈفرینٹ پہلو سے آپ نے ہر نام کو ایکسپلین کیا، اس سے ایسے محسوس ہوا کہ ہماری کوئی بھی پریشانی ہے اس کی نسبت اگر ہم کسی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ویئر ڈز ہی اسٹینڈس فار اس، تو ہمارا نا سکون کا لیول اور ہماری وہ پریشانیاں اور وہ جو ہمارا ایک انٹرنل ڈس سیٹسفیکشن کا ایک سٹیٹس ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیک. ویری گڈ. تو خوش کر دیا آپ نے دلا ہے. ساری محنت کا جو ہے نا ایک وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک پوری ٹیم ورک ہے. اس میں پی پی ٹیز کوئی بناتا ہے اور کوئی ایفرٹ کر رہا ہے اور کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور سارا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. صرف میری اکیلی کی محنت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی معرفت سکھا دے. میں نے جو اس سے خود اپنے لیے بڑی چیزیں جس کی تیاری میں سیکھی ہیں، اور کہ جو اللہ تعالیٰ کے پہنچنے تک نا مختلف دروازے ہیں جس میں وہ ہمیں نا روز ایک دروازے کے تھرو وہ اپنی معرفت کرا رہا ہے. چلو وہ دیکھ رہا ہے نا، البصیر سے سمجھ لو، وہ علیم ہے، وہ جان رہا ہے نا، اس سے سمجھ لو. تو آپ دیکھیں کہ ہم سب میں کوئی بھی نہیں اس کو کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، اور ظاہر ہم پیدا ہی آزمائش کے لیے ہوئے ہیں، تو وہ سارے دروازے ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے وہ ذریعے ہیں، ٹولز ہیں، اس کی معرفت، کیونکہ یہ علم ہے جو اس نے خود اپنا تعارف کروایا ہے. تو روز ایک نام کو سمجھ کے ہم ایک اینگل سے ساری بات ہے، جسے ہم ایک انگلش میں کہتے ہیں نا وین، ویئر، ہاؤ، واٹ، وائی، تو وہ ساروں جواب ہمیں تھوڑے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا جو ہے تمہاری قبول ہو رہی ہے، وہ المجیب ہے. اسی طرح تم اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ البصیر ہے، اور وہ العلیم ہے، اور وہ الشکور ہے، موسٹ اپریشیٹو ہے. تو دیکھیں کس طرح سے وہ اپنی معرفت ہمیں دکھا رہا ہے کہ میرے بندہ مان جائے، کر لے، کچھ بخشش ہو جائے اس کی، اور یہ اپنے لیے کچھ تیار کر لے. وہ تو رحمان اور رحیم ہے نا، کس طرح سے چاہتا ہے میرا بندہ جو ہے نا مجھے جان کے میری عبادت کرے، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہ ہو، خالص میرے لیے عبادت کرے، تو اس کا خالص پھل بھی تو وہ ہمیں دے گا نا انشاءاللہ.
تو یہ معرفت اتنی ضروری ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کو اتنی ایفرٹ کی. بس تھوڑے بہت آتے تھے نام اور اس کو دیکھ لیا بس ٹھیک ہے وہ رحمان ہے وہ غفور الرحیم ہے اینڈ دیٹس آل, تھوڑے بہت. لیکن ہم نے ڈیپلی کیوں نہیں, وہ جبار بھی ہے, اچھا جبار کا مطلب دلوں کو جوڑنے والا. میں خود اس پہ بڑی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح دکھا رہا ہے. اور پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جس پہ انسان کہتا تھا تو دیکھ رہا ہے نا, بس ٹھیک ہے, بس اس پہ انسان اپنا اللہ پہ ایمان رکھے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک سفر ہے جس میں ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں جس طریقے سے بھی ہم اپنے رب کو جانیں, اپنے رب کو پالیں, اس کی بخشش پالیں, اس کا رزق ہمیں دے, اللہ اپنی رحمت کر دے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے. اب اس وقت ہماری کیا نیت ارادہ ہے, اور آف کورس ہم سب کی الحمدللہ اچھی نیت اور ارادہ ہے, پر اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور ہماری زندگیوں میں ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں. تو یہ دعا ہے. جی ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, اس لیے پلیز کوئی کہنا چاہے یا ٹائپ کرنا چاہے. باجی یہیں بس یہی ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا کرے اور ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے اور ہماری اپنی زندگیاں ہم خوبصورت بنائیں. اللہ ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.